امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے نا، تو جاتے جاتے آپ نے اپنے بیمار بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا، بیٹے ادھر ہو۔ بیٹا آ گیا، جی ابا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، قربان جائیں آپ کی شان پر، حکم فرمائیں۔ باپ بیٹے کو نصیحت فرما رہا، بیٹے میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر جاتے جاتے میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں۔ میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میری آنکھوں کے تارے، ان 4 نصیحتوں کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ فرمایا بیٹے دنیا کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر سنو پہلی نصیحت، بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ پہلی نصیحت شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ دوسری نصیحت بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تیسری نصیحت بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اور چوتھی نصیحت بیٹا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلی نصیحت شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ دیکھ میرے بیٹے تیرے باب حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، تیرے بابے نے اپنی ان آنکھوں کے سامنے اکبر قربان کر دیا، ان آنکھوں کے سامنے اصغر قربان کر دیا، ان آنکھوں کے سامنے اون و محمد لٹا دی۔ بیٹے تیرے باب حسین نے اپنا تن من دھن اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے باوجود بھی دیکھ میرے بیٹے تیرے بابے نے اپنے کریم رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کی، تیرے بابے نے اپنے کریم رب کے سامنے کبھی نہ شکری۔ دوسری نصیحت بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تیسری نصیحت بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اور چوتھی نصیحت بیٹا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ جوانو اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر سنو نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات جوانوں تک پہنچا کے ہی آتا ہوں۔ جوانوں میں تمہیں ایک لمحے کے لیے حضرت سیدنا بلال کی چوکھٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری۔ مالک بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، بلال آگے سے مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے آگے جو جواب دیا سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے، دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پر میں لوگوں تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، وہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ میرے مالک اس نکمے کو خرید لے، اس مظلوم کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے نماز پڑھو گے تو آنکھوں پہ وزن پڑے گا، آنکھیں دوبارہ خراب نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ اب اس اللہ والے بابے نے کیا کیا، گھر گیا،
اس نے کیا کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن گھر والے بولے پڑے، بابا جی اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، آپ نے تو کھانا پینا چھوڑ دی، اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، اپنا کھانے پینے سے تو نہیں روکا تھا۔ بابا ڈاکٹر نے آپ کو سجدہ کرنے سے تو روکا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو نے پانی بھی نہیں پینا، کھانا بھی نہیں کھانا۔ جوانو خدارا، اس بابے جی کا جو جواب ہے نا وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، جان میں جان آ جائے گی، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب گھر والوں نے کہا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ 3 دن ہو گئے۔ بابا جی رو کر کہنے لگے، تڑپ کر کہنے لگے، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ سبحان اللہ، بیٹے جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا اس کا دیا رزق کیوں کھاؤں؟ کہ بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے بندے اے میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسا ہی میرا اپنا ہے، تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہیں، سبحان اللہ، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہیں۔ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، ان 4 چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتے رہنا، مضبوطی سے پکڑتے رہنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اور آخر میں جو میں تمہیں سبق دینے آیا ہوں جوانوں، وہ سبق یہ ہے جوانوں، دل کے کانوں سے سنیے گا جوانوں۔ خدارا میں پچھلے خطاب میں بھی یہی کہہ کے آیا ہوں، جگہ جگہ یہ میسج پھیلا رہا ہوں جوانوں، خدا کے لیے کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دے، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اپنی خوبصورت زندگی کا یہ معمول بنا۔ کسی کو ایک پل کے لیے خوشی نہیں دے سکتے تو میاں نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔